شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ میری طرف سے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں وحید سکھر سے اور محمد اسلام سعودی عربیہ سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وحید شیئر کر رہے ہیں سکھر سے۔ وحید کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ میں سکھر کا رہائشی ہوں، جہاں پر ہم لوگوں کا گھر تھا۔ وہ جو ایریا تھا وہ بہت زیادہ گنجان آباد نہیں تھا، وہاں پر آبادی بہت زیادہ کم تھی۔ لوگوں کے گھر تو تھے مگر بہت زیادہ وہ جگہ رونق والی نہیں تھی۔ ہم لوگوں کو اکثر جب کبھی کچھ خریدنا ہوتا تھا تو ہم لوگوں کو شہر جانا پڑتا تھا، مین مارکیٹ میں جانا پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں میں سے اگر اس علاقے میں کوئی بیمار بھی ہو جاتا تھا تو ہم لوگوں کے علاقے سے ہٹ کر ایک بہت قدیم پرانی فارمیسی ہوا کرتی تھی، وہاں پر جانا پڑتا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، مجھے کچھ دنوں سے بخار تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو میرا بھی وہی حال ہوگا، لیکن میرا بخار اتر نہیں رہا تھا۔ میں جب اپنے کام سے واپس آیا تو آج بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے گھر والوں نے یہ کہا کہ جا کر پرانی فارمیسی سے جا کر اپنے لیے کوئی میڈیسن لے آؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اگلے دن میں پھر حسب معمول اپنے کام پر چلا گیا۔ آج مجھے بہت زیادہ بخار تھا تو میں نے یہ سوچا واپسی پر میں میڈیسن لے کر ہی گھر جاؤں گا۔ اب جس طرف وہ پرانی فارمیسی تھی اس میں اور ہمارے گھر میں کافی زیادہ گیپ تھا۔ میں نے سوچا کہ میں پہلے میڈیسن لوں گا اور پھر گھر جاؤں گا۔ میں سیدھا فارمیسی کی طرف جانے لگ گیا۔ راستے میں وہ جس طرف وہ فارمیسی تھی وہ علاقہ بہت ہی زیادہ ویران سا تھا، یعنی اس طرف تو آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ ایسی جگہ پر فارمیسی تھی کہ اس کو چینج ہی نہیں کیا گیا۔ میرے فادر بتاتے تھے کہ جب وہ بھی ینگ ہوا کرتے تھے تب سے لے کر اب تک وہی فارمیسی تھی وہاں پر، بس ایک ہی۔ میں اس طرف جانے لگا جس راستے سے میں گزر رہا تھا۔ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، رات کے 8 ساڑھے 8 بج رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا، اندھیرا اور بالکل خاموشی تھی۔ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ میں اپنے سائیکل پر اس فارمیسی کی طرف ہی جا رہا تھا۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو جس طرف درخت تھے وہاں پر میں نے دیکھا ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس عورت نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس عورت نے باقاعدہ مجھے اشارہ کر کے روکا، شاید وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ لگا کہ جس طرح سے اکثر ہم لوگوں کے آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں سے بھی لوگ اسی فارمیسی پر میڈیسن لینے آیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کوئی خاتون ہو۔ ابھی میں نے اس کے پاس اپنا سائیکل کھڑا ہی کیا تو وہ یہ کہنے لگی کہ میری بات سنو۔ میں نے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو وہ یہ کہنے لگی کہ ادھر پاس ہی تھوڑا سا دور میرا گھر ہے، میرے سے یہ سامان نہیں اٹھایا جا رہا، تو آپ میری مدد کر دیں، یہ سامان مجھے وہاں تک لے کر جانا ہے۔ پہلے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر میں نے سوچا کہ خاتون ہے، مدد مانگ رہی ہیں تو میں انکار نہیں کرتا۔ اپنا چہرہ اس نے اچھی طرح سے چھپایا ہوا تھا۔ اس کا جو لباس تھا وہ اس طرح کا تھا کہ اس کے پاؤں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور اس ٹائم میرے ذہن میں کچھ ایسا تھا بھی نہیں کہ میں اس کو اتنا غور سے دیکھتا کہ یہ کون ہے کون نہیں۔ میں جیسے ہی سائیکل سے اترا اس کے پاس اس طرح سے کچھ سامان تھا جیسے کوئی بہت بھاری سی چیز تھی، اس کو کپڑے میں باندھا ہوا تھا جیسے گٹھلی باندھی ہوتی ہے۔ میں نے اس کو اٹھایا، وہ میرے سائیکل پر بیٹھ گئی۔ تھوڑا سا سائیکل ابھی آگے ہی چلا تھا تو اس نے اشارہ کیا اور مجھے بتایا کہ اس طرف ٹرن کرنا ہے۔ جب اس سڑک پر میں نے ٹرن کیا
وہ بالکل ایک کچا سا راستہ تھا اور وہاں پر دونوں اطراف میں بڑے بڑے درخت تھے۔ میں نے اس جگہ کو آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے یہ پوچھا کہ اس طرف کون سا علاقہ ہے، کون سی آبادی ہے؟ وہ یہ کہنے لگی بس تھوڑا سا ہی آگے جا کر میرا گھر ہے، مجھے وہاں پر چھوڑ دینا۔ اب آگے سے وہ جو راستہ تھا بہت زیادہ خراب تھا، ان دنوں میں کافی زیادہ بارشیں بھی ہوتی رہی تھیں تو وہ راستہ کچھ زیادہ ہی خراب تھا۔ وہاں پر سائیکل پر بھی جانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے سائیکل کو ایک سائیڈ پر کھڑا کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کو پیدل آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ وہ سائیکل وہاں پر چل ہی نہیں رہا تھا۔ ایک تو وہ کچا راستہ تھا، دوسرا وہ سارا راستہ ہی ٹیڑھا میڑھا تھا۔ میں نے سائیکل ایک سائیڈ پر کھڑی کی، اس کے پاس جو سامان تھا وہ میں نے اٹھا لیا، میرے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئی۔ جیسے وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے پاؤں میں پائل پہنی ہوئی ہے، چھن چھن کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ جو اس کا سامان میں نے اٹھایا ہوا تھا وہ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں کچھ ایسی چیز ہے جو بار بار ہل رہی ہے، جیسے کوئی زندہ چیز ہوتی ہے۔ میں نے 1 سے 2 دفعہ اس سے پوچھا اس میں ایسا کیا ہے؟ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جو سامان میں نے اٹھایا ہوا تھا جو گٹھنی سی تھی وہ بہت زیادہ بھاری ہونے لگ گئی۔ مجھے یہ لگا کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے بخار ہے، اس وجہ سے یہ مجھے زیادہ بھاری لگ رہی ہے۔ میں نے اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیا اور اس راستے سے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ بہت زیادہ روشنی بھی نہیں تھی وہاں پر، بس جو روڈ کے اوپر ہی اسٹریٹ لائٹس تھی ان کی ہی کچھ روشنی آ رہی تھی، یا دور کہیں ایک گھر تھا اس کی ایک لائٹ سی لگی ہوئی تھی۔ بڑی مشکل کے ساتھ میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ جیسے میں نے اس گٹری کو اپنے سر کے اوپر رکھا وہ اس طرح سے ہلنے لگ گئی جیسے اس میں کوئی چیز زندہ ہو گئی ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ میں نے 1 سے 2 دفعہ پھر اس سے پوچھا اس میں کیا چیز ہے؟ وہ میری اس بات کا کوئی جواب بھی نہیں دیتی تھی اور بس یہ کہنے لگی کہ میرا گھر پاس آ گیا ہے۔ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا کہ کہیں اس نے کسی کا کوئی بچہ وغیرہ نہ اٹھایا ہو، اس طرح کا بھی سین ہوتا ہے، تو میں دیکھ لیتا ہوں اس میں کیا ہے۔ تھوڑی سی وہ میرے سے آگے ہوئی، میں اس سے پیچھے تھا۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ جیسے ہی جو اس نے گھر بتایا تھا وہ سیدھا سا کمرہ سا لگ رہا تھا اور وہاں پر باہر ایک بلب لگا ہوا تھا اور اس کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ ابھی اس کے پاس ہی ہم لوگ پہنچے تو میرے ذہن میں تو ڈاؤٹ آ گیا تھا کہ میں دیکھوں اس میں ہے کیا چیز جو بار بار ہل رہی ہے اور اس کا ویٹ اتنا زیادہ کیسے ہو گیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ میں نے اس گٹری کو نیچے اپنے سر سے اتارا۔ وہاں پر ایک ٹوٹی ہوئی چھوٹی سی دیوار تھی، اس دیوار کے اوپر میں نے اس گٹری کو رکھا۔ جیسے ہی میں نے اس کو کھولا، اس میں جو کچھ میں نے دیکھا وہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ شاید اگر میرا دل کمزور ہوتا تو میں زندہ نہ بچتا۔ جیسے میں نے اس گٹری کو کھولا اس میں بہت ڈراؤنے چہرے والا ایک بچہ تھا۔ اس بچے کے اتنے لمبے لمبے دانت تھے، اتنی بڑی بڑی 3 آنکھیں تھیں اور وہ تینوں آنکھیں چمک رہی تھیں اور ایسے لگ رہا تھا اس کے سر کے اوپر چھوٹے چھوٹے سینگ ہیں۔ وہ اتنا ڈراؤنا بچہ تھا۔ جیسے میں نے گٹری کو کھولا اس کے چہرے اور جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے۔ جب میں نے اس کو دیکھا میں ایک دم سے ہڑبڑا کر چیخ کر پیچھے گرا تو وہ جو بچہ تھا وہ اس طرح سے زمین کے اوپر گرا جیسے ایک بال گرتا ہے اور اچھلتا اچھلتا اس کمرے کی طرف گیا۔ اور وہ جو عورت تھی اس نے جب پلٹ کر دیکھا اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور ایک دم سے اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے یہ سب کیا دیکھ لیا ہے۔ وہ اس کمرے کے پاس وہ دونوں غائب ہو گئے۔ میں وہاں سے اتنا تیز بھاگا، میں گرتا پڑتا اس راستے میں بہت زیادہ کیچڑ تھا۔ میں وہاں پر 2 سے 3 دفعہ گرا بھی۔ میں نے اپنا سائیکل لیا، میری بہت بری حالت تھی۔ وہاں سے میں کیسے بھاگ کر میں اس فارمیسی تک آیا۔ جب میری ایسی حالت وہاں کے لوگوں نے دیکھی، وہاں پر 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے یا میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کیونکہ میں ڈرا ہوا بہت تھا اور بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے باہر نکل کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک کالے رنگ کی بلی تھی باہر۔ وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے، مجھے بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا۔ میرے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، میرا چہرہ بھی مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے چہرہ صاف کیا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا خوف سے۔ اب وہ لوگ میرے سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ جب میرے میں تھوڑی سی ہمت آئی تو میں نے ساری بات ان لوگوں کو بتائی۔ ان میں سے وہاں پر
ایک شخص تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ کبھی کبھار اس راستے سے گزرتا ہے۔ اس طرف ایک بہت قدیم پرانا قبرستان ہے اور وہاں پر مشہور ہے کہ وہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ چڑیل اکثر روپ بدل کر سڑک کے کنارے بیٹھی ہوتی ہے۔ کبھی ایک بوڑھی خاتون بن کر بیٹھی ہوتی ہے، کبھی کوئی ینگ لڑکی بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی بچے کے روپ میں وہ وہاں پر نظر آتی ہے۔ جب میں نے اتنی ڈراؤنی باتیں سنی، اور میں تو اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ کر آ رہا تھا، تو وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے۔ پھر میں نے وہاں سے میڈیسن لی۔ میں اتنا خوف زدہ تھا کہ واپس جانا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے گھر کال کی، وہی فارمیسی سے میں نے اپنے گھر کال کی، اور پھر میرے بھائی اور میرے والد صاحب آئے، مجھے وہاں سے لے کر گئے۔ جب ان لوگوں نے بھی مجھے دیکھا، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ گھر واپس آیا تو میرا بخار کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا خوف کی وجہ سے۔ مجھے بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آنے لگے، ایسے لگتا تھا وہی چیز مجھے خواب میں دوبارہ نظر آ رہی ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ چیز میرے پیچھے لگ گئی ہے، جیسے میرے گھر تک آ گئی ہے، اور مجھے بار بار وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے جانی نقصان دے دے گی۔ شاید اس چیز کا بہت زیادہ اثر ہو گیا تھا، میں آنکھیں بند ہی نہیں کر سکتا تھا، اونچی اونچی چیخیں مارنے لگ جاتا تھا۔ پہلے میرے گھر والوں کو یہ لگا کہ شاید میں بیمار تھا، مجھے بخار تھا، اس وجہ سے مجھے وہم ہوا ہے۔ لیکن جب میری حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، میرے اوپر پانی کے بہت زیادہ چھینٹے آتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے سامنے وہ چیز نہیں آتی تھی، پانی کے چھینٹے بہت آتے تھے اور میں ڈر جاتا تھا، یا ڈراؤنے خواب بہت زیادہ آتے تھے۔ کالے رنگ کی ایک بلی، بالکل جیٹ بلیک کلر کی ایک بلی ہوتی تھی، وہ ہم لوگوں کے گھر میں آ کر دیوار کے اوپر بیٹھ جاتی تھی۔ میں جب بھی اس کو دیکھتا تھا میں چیخیں مارنے لگ جاتا تھا، مجھے اس بلی سے اتنا خوف آنے لگ گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ وہی چیز ہے۔ کیونکہ جب میں فارمیسی پر گیا تھا تو جو لوگ باہر دیکھنے گئے تھے کہ میرے پیچھے کیا چیز ہے، کیونکہ میں پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھ رہا تھا، ان کا یہ کہنا تھا باہر تو ایک بلی ہے کالے رنگ کی۔ وہ بات میرے ذہن میں بار بار آ جاتی تھی۔ پھر میرے والد صاحب نے مجھے ایک عامل تھے ان کے پاس لے کر گئے، جب انہوں نے پڑھائی کی، دم وغیرہ کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پر اس چیز کا اثر ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ان کے بہت پاس گیا ہے، اس کے پاس سے یہ ہو کر آیا واپس، اس کی زندگی تھی تو یہ بچ گیا، ورنہ جب یہ مخلوق ظاہر ہو جاتی ہے، اپنے ساتھ کسی کو لے جاتی ہے، تو ان کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ کافی عرصہ میں اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، میں نے جاب پر جانا چھوڑ دیا، مجھے ڈر لگتا تھا کہیں وہ بلی نظر نہ آ جائے۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اس چیز کو اپنے مائنڈ سے ریموو کرنا چاہا۔ میں سلیپنگ پلس یوز کرتا تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور اگر میں آنکھیں بند کرتا تھا تو اس ڈر سے کھول دیتا تھا پھر خواب میں وہ چیز نظر آئے گی۔ لیکن جب دم کروایا، تعویذ وغیرہ لیے، تو اس کے بعد وہ خواب آنا بھی بند ہو گئے، وہ پانی کے چھینٹے آنا بھی بند ہو گئے۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، میں کبھی بھی اس کو بھلا نہیں سکتا۔ کبھی بھی آپ لوگ کسی راستے سے گزرے ہوں تو احتیاط کیا کریں۔ بہت شکریہ وحید آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بزنس جو پرسرار اور ویران راستے ہوتے ہیں، وہاں پر اکثر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار وہ انسانوں کو اپنا آپ ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم جب بھی کسی ایسی جگہ سے گزرے ہوں، آیت الکرسی، قرآن پاک تو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن آیت الکرسی، درود پاک چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر حصار کر لیا کریں۔ کسی بھی راستے سے گزر رہے ہوں تو لازمی ذکر اذکار کرتے رہا کریں، وہ ثواب بھی ملتا ہے اور آپ کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ سے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کے گھر دودھ دینے آتا ہے گوالا، اس نے میرے ساتھ شیئر کی تھی۔ یہ تب کی بات ہے، میں اس وقت لکھنؤ میں ہی تھا، تو وہ بہت ارلی مارننگ آ کر دودھ دے جایا کرتا تھا، تقریباً فجر کی اذان تک وہ آ کر دودھ دے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اس سے ایک بات پوچھی کہ آپ اتنی صبح صبح کیوں آ جاتے ہیں؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ 4 بجے اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگوں نے جہاں سے دودھ وغیرہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم لوگ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی جلدی آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو ہم لوگ، پھر بھی میں جب روشنی ہو جاتی ہے تو تب آتا ہوں، نہیں تو پہلے ہم اس سے بھی پہلے اس جگہ پر چلے جاتے تھے، کیونکہ جہاں سے یہ گوالے دودھ لیتے ہیں وہ جگہ اور ہوتی ہے
جہاں پر یہ بھینسوں کے باڑے ہوتے ہیں، ڈیرے ہوتے ہیں، جہاں پر وہ لوگ آگے ان لوگوں کو دودھ دیتے ہیں کہ وہ یہ لوگ سپلائی کریں جا کر۔ وہ کہتا ہے کہ اولڈ لکھنؤ میں ایک ایسی جگہ ہے، وہاں پر ایک ایسا راستہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ پرانے کھنڈرات ہیں۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں تقریباً دودھ لینے جا رہا تھا ابھی، تو اس راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ وہاں پر کوئی بچہ رو رہا ہے۔ جب میں نے ٹائم دیکھا 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم تھا، مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ رات کے اس پہر یہاں پر کون بچہ رو سکتا ہے، اور وہ بچے کے رونے کی آواز جو تھی وہ انہی گھروں میں سے آ رہی تھی جو وہاں پر وہ کھنڈرات نما گھر تھے۔ میں نے فوراً سے اپنا بائک روکا اور اس بچے کے رونے کی آواز میں اس جگہ کی طرف چلا گیا۔ وہ جو گھر تھا اس کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو میں نے وہاں پر دیکھا ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس عورت کے چہرے کے اوپر سکن نہیں تھی، اتنا ڈراؤنا چہرہ تھا کہ صرف ہڈیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے بہت لمبے لمبے نیلز تھے اور اتنے ڈراؤنے جلے ہوئے ہاتھ تھے، اور وہ اشارہ کر کے مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی، اور اس نے اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے جب اتنی ڈراؤنی مخلوق کو دیکھا، میں فوراً سے پیچھے بھاگا، اپنا بائک سٹارٹ کیا۔ جیسے وہاں سے نکلنے لگا اس نے پھر بچے کی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اتنی رات کو اس راستے سے نہیں آتا۔ اب میں انتظار کرتا ہوں، جیسے فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو میں دودھ سپلائی کرنے کے لیے ان سائڈوں پر آتا ہوں۔ یہ اس گوالے نے میرے ساتھ اپنی ایک کہانی شیئر کی تھی۔ اسی طرح سے میرے ایک دوست نے بھی مجھے بتایا تھا، اس سائڈ کی ہی ایسی ہی ایک ناقابل فراموش ایسا انسیڈنٹ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ بھی اسی راستے سے گزر رہا تھا تو اس کو بھی وہاں پر ایک ایسی ہی مخلوق نظر آئی تھی جو عورت کے روپ میں وہاں پر کھڑی تھی۔ کبھی وہ بچے کی آواز میں روتی تھی، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی کہ لوگ اس کی طرف جا کر دیکھیں۔ تو میں نے پہلے یہ مذاق سمجھا تھا، لیکن جب میں نے دودھ والے نے مجھے یہ بات بتائی تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، وہ بات بالکل ٹھیک تھی، وہ سائڈ ایسی ہی تھی۔ یہ کہانی تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ مرد حضرات کے ساتھ ایسے معاملات زیادہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ وہ لوگ دیر رات کے گھر واپس آتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کو بہت زیادہ صبح کے ٹائم گھر سے نکلنا پڑتا ہے، تو اپنا خیال خود رکھا کریں۔ جب بھی آپ لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں باوضو ہو کر جایا کریں، اور سب سے بڑی بات ہے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں ایسے حادثوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں۔ نیلم وائس آفیشیل کا ایک میری لسنر پوچھ رہی تھی، نیم کی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ بھی میری سسٹر کا چینل ہے، ہارر سٹوری چینل ہے، انہیں بھی سبسکرائب کریں، اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ میرا ولاگ چینل ہے، آج میں نے اس پر ایک نیو ولاگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپلوڈ کیا ہے، تو ضرور وزٹ کریے گا۔ جشن عید میلاد النبی کی میں نے سٹوری کے شروع میں بھی آپ لوگوں کو مبارک دی ہے، اب پھر مبارک دیتی ہوں۔ آج کی مبارک رات میں آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا ہو سکتا ہے درود و سلام پیش کریں، ان کے اوپر درود و سلام بھیجیں اور اپنی دعائیں مانگیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھوں گی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔